سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ والذين جاءوا من بعدهم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون، وہ یوں کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ولاخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور مت رکھنا ہمارے سینوں میں کوئی کینہ اور بغض، للذین آمنوا، ایمان والوں کا، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو بڑا شفیق اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مال فے کے مستحقین دو جماعتوں کو، دو لوگوں کو بیان فرمایا، ایک مہاجرین اور دوسرے انصار۔ اس آیت مبارکہ میں مال فے کے مستحق تیسرا طبقہ اور تیسری جماعت، اس کا بیان ہے۔ مہاجرین اور انصار کے بعد ایک تیسری جماعت بھی مال فے کی مستحق ہے، اور وہ جماعت کون ہے، اس کی کیا صفات ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی دو صفات یہاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ اپنے لیے اور اپنے سے پہلے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے، اپنی بخشش کی بھی دعا کرتے ہیں، پہلے سابقہ مسلمانوں کی بخشش کی بھی دعا کرتے، اور دوسرا یہ کہ اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو پہلے گزرے ہوئے مسلمانوں کی نفرت، بغض اور کینے سے پاک اور صاف رکھتے بھی ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے، اللہ ہمارے سینے پاک رہے۔ یہ دو صفات بیان فرمائی ہیں اس طبقے کی۔ اب میں اور آپ، ہر مسلمان، قیامت تک آنے والا مسلمان اس طبقے میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہی دو کام کرنے ہوں گے: اپنی مغفرت کی دعا، سابقین مسلمانوں کی مغفرت کی دعا، اور دوسرا کام یہ کہ اپنے دل کو، سینے کو ان سے نفرت سے بالکل پاک صاف رکھنا، کسی بھی مسلمان کی نفرت دل میں نہ ہو، یہ بات اپنے دل دماغ کے اندر پیدا کرنا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے زمانے خلافت میں جب خیبر فتح ہوا اور عراق کے بعض علاقے فتح ہوئے اور وہ اسی طرح بغیر لڑائی کے فتح ہوئے، یعنی مال فے بنا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سارے اموال تقسیم نہیں کیے، ساری جائیدادیں، ساری زمینیں تقسیم نہیں کی، بلکہ ان کو بیت المال قرار دیتے ہوئے حکومت کا مال قرار دیا۔ جب بعض صحابہ نے پوچھا کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اس میں صرف تمہارا حصہ نہیں، بعد میں آنے والے مسلمانوں کا بھی حصہ ہے۔ اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو پھر تو جس کے حصے میں آئے گا وہی اس کو اپنی جائیداد سمجھے گا، اور اگر اس کو گورنمنٹ کا رکھا جائے، حکومت کا رکھا جائے، تو پھر آنے والے مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں نے ان کو تقسیم کرنے کی بجائے بیت المال کا حصہ بنا دیا تاکہ وہ بھی مال فے کا حصہ پا سکے۔ تو معلوم ہوا کہ تیسرا طبقہ امت مسلمہ کا وہ جو میں اور آپ ہیں، آنے والے مسلمان ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ حکمران انصاف والے ہوں، منصف مزاج ہوں، خیال رکھنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو ایسے نصیب فرمائے۔ دوسری بات جو یہاں بیان ہوئی، فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، ان کے بعد سے مراد مہاجرین اور انصار کے بعد، کیونکہ پہلے ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ وہ آنے والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی زبانوں پہ یہ بول ہوتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اللہ تو ہمیں بخش دے۔ جب انسان کسی کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرے تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی بخشش کے لیے دعا کرے۔ نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں گئے تو ہوتے ہم میت کے لیے دعا کرنے، لیکن جو دعا ہمیں سکھائی گئی اس کا پہلا بول کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا۔ پھر دوسرا ہے ومیتنا، اللہ ہمارے زندوں کو معاف فرما۔ پھر فرمایا ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما۔ اپنی بخشش پہلے ہے۔ آج جب ہم کہیں ایسی بات کریں گے تو کہتے اللہ فلاں کو معاف کرے، یعنی میں تو بڑا ولی اللہ ہوں، میں تو صاف ستھرا اور معصوم ہوں، فلاں کو اللہ معاف کرے۔ حالانکہ پہلے یہ کہنا چاہیے کہ میں غلط ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، وہ غلط ہے، اللہ اس کو معاف کرے۔ تو یہ لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ پہلے ہماری بخشش فرما۔ پھر دوسرا سوال ولی اخواننا، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ ظاہر ہے ہم سے پہلے جو لوگ مسلمان تھے، ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو وہ ایمان میں ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ تو اب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہمارے بھائی ایمان والے ہم سے پہلے گزر چکے، اللہ تو ان سب کی بخشش فرما۔ ایک دعا تو یہ کرتے، اور دوسری دعا کیا کرتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ تو ایمان والوں کا ہمارے دل میں کوئی کسی قسم کی ایمان والوں کے بارے میں خلش نہ پیدا فرما، کوئی جلن اور حسد پیدا نہ کر۔ ایمان والے سے ایمان کی وجہ سے جو جلتا ہے، دین والے سے دین کی وجہ سے جو جلتا ہے، تو وہ اصل میں اس سے حسد اور جلن نہیں رکھ رہا، وہ دین سے اور ایمان سے حسد رکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزیز دوستو، دنیا میں کبھی کسی کے ساتھ کہیں بھی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو دل میں کبھی بھی کسی کی نفرت نہیں رکھنی چاہیے۔
مسجد نبوی میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کے ارد گرد حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا، کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لینا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، ابھی ایک شخص آئے گا، کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لینا۔ صحابہ فرماتے کہ تھوڑی دیر گزری، ایک انصاری صحابی داخل ہوئے جن کی داڑھی سے ابھی وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے، تازہ وضو کر کے آئے تھے، اور ایک ہاتھ میں انہوں نے جوتا لٹکایا ہوا تھا، یعنی پکڑا ہوا تھا جوتا۔ بیٹھے کچھ دیر اور پھر چلے گئے۔ اگلا دن آیا، آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی، ایک صاحب تمہارے پاس ابھی آئیں گے، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لینا۔ صحابہ فرماتے اسی کیفیت کے ساتھ پھر وہی صحابی انصاری پھر دوبارہ آئے۔ پھر تیسرے دن ایسا ہی ہوا۔ جب 3 دن لگاتار ایسا ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی انصاری سے جا کے ملے اور ان سے کہنے لگے، بھائی میرا کوئی معاملہ ہو گیا، میں 3 دن اپنے گھر نہیں جا سکتا، تو مجھے اجازت دے، میں 3 دن تیرے ساتھ تیرے گھر میں قیام کر لوں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، آپ تشریف لائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ صرف ان کے اعمال کو دیکھنا کہ ان کو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنتی فرما رہے ہیں، تو آخر ان کا ایسا کون سا عمل ہے کہ ان کو جنتی قرار دیا جا رہا ہے۔ اب ان کے گھر میں ٹھہرے، 1 دن 2 دن 3 دن، کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا، وہی معمولات جو ان کے تھے وہی ان کے تھے، اسی طرح نمازیں، اسی طرح تہجد، اسی طرح سارے اعمال۔ تیسرے دن انہوں نے ان سے وضاحت کی کہ بھائی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تیرے گھر میں صرف اس لیے ٹھہرا تھا کہ تیرے اعمال چیک کروں کہ تجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لو۔ تو وہ صاحب کہنے لگے، بھائی میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں، یہی ہے جو تمہارے سامنے۔ جب وہ جانے لگے، اجازت لے کر رخصت ہونے لگے، تو پیچھے آواز دے کے فرمایا، بھائی بات سنو، ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی، ایک بات میرے دماغ میں آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میں اپنے دل کو ہر مسلمان کے بغض نفرت سے صاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل کو بالکل پاک صاف کر لیتا ہوں، کسی کی نفرت، کسی کے بارے میں بغض وہ میرے سینے میں نہیں ہوتا۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بس یہی بات، یہی وہ معاملہ ہے، یہی وہ عمل ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی بنا پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جنتی قرار دیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان اصبحت ولیس فی قلبک غش لأحد، اگر تو اس حال میں صبح کرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں میل نہ ہو، یعنی صبح اس طرح تیری ہو کہ دل میں کسی کے بارے میں ملال اور میل نہ ہو، تو فل یفعل، ایسا کر لیا کر، ایسا کر لیا کر، وذالک من سنتی، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے کہ میری صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ میرے دل میں کسی کا میل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے پیار کر کے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہو۔
تو بھائیو اپنی چھوٹی چھوٹی جھگڑوں سے، معمولی باتوں سے کسی کے بارے میں دل میلا نہ کیا کر۔ کبھی کوئی ہو جائے تو خود ہی معاف کر دے، یا کوئی معافی تلافی کی صورت پیدا کر لیں۔ دلوں کو ہر مسلمان کے کینے اور بغض سے پاک رکھے۔ اور پھر اگلی بات، کسی عالم کا بغض دل میں ہو، کسی نیک آدمی کا بغض دل میں ہو، کسی دین والے کا، علم والے کا بغض دل میں ہو، یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ عام مسلمان کی نفرت اور میل اور جلن اور حسد اور خلش وہ اتنی خطرناک ہے، تو ایک نیک انسان، عالم دین، ایک اللہ والا، اس کے ساتھ نفرت یہ کہاں لے جائے گی؟ اور پھر بالخصوص حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ، صحابہ کے بارے میں دل میں میل آ جائے، صحابہ کے بارے میں دل میں خلش اور جلن آ جائے، یہ تو پھر انسان اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ان کے سامنے کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ رقیق جملے کہے، نازیبا کلمات کہے، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، اللہ کے بندے یہ بتا کہ کیا تو مہاجر ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، میں مہاجر نہیں ہوں۔ فرمایا پھر یہ بتا کہ کیا تو انصار میں سے ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، میں انصار میں سے بھی نہیں ہوں۔ فرمایا پہلے طبقے میں بھی تو نہیں ہے، دوسرے میں بھی نہیں ہے، اور تیسرا طبقہ اللہ نے بتایا جو پہلوں کی نفرت دل میں نہیں رکھتا، تو عثمان کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو تیسرے میں بھی نہیں ہے، تو پھر تو ہے کس میں؟ چل نکل میری مجلس سے، تو یہاں بیٹھنے کا حقدار نہیں۔ اس کو اپنی مجلس سے ہی اٹھا دیا۔ تو تین طبقے اللہ پاک نے بتائے، مہاجرین ہے، انصار ہے، اور تیسرا ان سے محبت کرنے والے۔ تو اگر ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے محبت رکھیں گے، عقیدت رکھیں گے، احترام کریں گے، تو اس تیسری آیت کے مصداق میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ صحابہ کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی میل، کوئی کٹک، کوئی بال برابر بھی شبہ اور شک پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہم ان تینوں طبقات سے نکل گئے۔ اور پھر کہاں گئے؟ وہ پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان جب ایمان والوں کی صف سے نکلتا ہے تو پھر وہ کن کی صف میں چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کسی عام مسلمان، کسی دیندار عالم دین مسلمان اور کسی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں ذرا سی بھی خلش نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس امت کا آخری طبقہ پہلے طبقوں کو گالیاں دے گا، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں رقیق جملے کہے گا۔ اب کوئی صحابہ پہ طنز کر رہا ہے، کوئی فقہا پہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے فقہا پہ طنز کر رہا ہے، کوئی محدثین کے بارے میں وہ غلط جملے بول رہا ہے، اور کوئی آج نئے جدید دور کے ملحد اٹھ رہے اور وہ کہتے 14 صدیوں میں کسی کو دین سمجھ ہی نہیں آیا، ہم نے سمجھا دین کو۔ ایسے بھی لوگ امت میں پیدا ہو گئے۔ اللہ ہمیں ایسے گندے انڈوں سے محفوظ رکھے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ دین اللہ کا دین ہے، دین والوں نے ہم تک پہنچایا ہے، تو ہم ان کے بارے میں دل میں میل نہ آنے دیں، شکوک و شبہات نہ آنے دیں، بلکہ اپنے دل کو ہر مسلمان کے کینے اور بغض سے پاک رکھیں۔ اللہ پاک نے اسی بات کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، وہ دل کو پاک بھی رکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ لا تجعل فی قلوبنا غلہ، اللہ ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت پیدا نہ کر، ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی خلش اور کوئی کسی قسم کی جلن پیدا نہ کر۔
یہ دعا کر کے پھر آخر میں کہتے ہیں ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار تو بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی شفیق ہے۔ تو بھائیو ان تین طبقات میں ہمیں ضرور شامل ہو جانا چاہیے۔ مہاجرین کے طبقے میں ہم ہو نہیں سکتے، وہ صحابہ تھے۔ انصار کے طبقے میں ہم ہو نہیں سکتے، وہ بھی صحابہ تھے۔ اب تیسرا طبقہ رہ گیا مہاجرین اور انصار، یعنی صحابہ سے محبت رکھنے والے، تو ہم اس طبقے میں شامل ہو جائیں، اور صحابہ سے نفرت رکھنے والوں سے ہم بالکل اپنی لا تعلقی کا اعلان کریں کہ جو صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔